احوال اعرابہ النحو الواضح جزء ثانی کا سبق نمبر 11 ہم پڑھنے والے ہیں۔ الاسم المعتل الآخر کی قسم اول تھی اسم مقصور، وہ ہم نے پڑھ لی ہے۔ اب یہ دوسری قسم ہے اسم منقوص۔ تو آج کے سبق میں ہم نے اسم منقوص اور اس کے اعرابی حالتیں پڑھنی ہیں، جیسے ہم نے 10ویں سبق میں اسم مقصور اور اس کی اعرابی حالتیں پڑھی تھیں۔ تو سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور ضرور شیئر کریں۔ چلیے اب ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں المنقوص اسم منقوص و احوال و اعرابی، اور اس کے اعراب کے احوال۔ تو سب سے پہلے یہ مثالیں ذکر کریں گے، مثالوں کے اندر سے یہ اسم منقوص کی تعریف اخذ کریں گے اور اس کے اعرابی حالتیں اخذ کریں گے، مستنبط کریں گے، نکالیں گے، اور پھر اینڈ پہ اسم منقوص کی تعریف اور اس کی اعرابی حالتوں کو ذکر کر دیں گے کہ اس کے منقوص حالت رفعی میں، حالت نصبی میں، حالت جری میں کیسے ہوتا ہے، یعنی جب یہ مرفوع و منصوب و مجرور ہو تو اس کا اعراب کیسے آئے گا۔ چلیے ہم مثالوں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو مثال نمبر 1 ہے، اب یہاں پہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف اقسام کے ساتھ یہ 3 طرح کی مثالیں دیتے ہیں۔ کچھ مثالیں دیتے ہیں حالت رفعی کی، کچھ مثالیں دیتے ہیں حالت نصبی کی، اور کچھ مثالیں دیتے ہیں حالت جری کی۔ تو یہاں بھی 3 طرح کی قسمیں مثالوں کی انہوں نے کی ہیں۔ پہلی قسم میں جو دائیں سائڈ پہ ہیں 4 مثالیں ہیں حالت رفعی والی اسم منقوص کی، اور بائیں سائڈ پہ 4 مثالیں حالت نصبی والی اسم منقوص کی، اور نیچے 4 مثالیں حالت جری والی اسم منقوص کی۔ تو پہلی ہے فر الجانی، ٹھیک ہے، کہ جانی یعنی جنایت کرنے والا، یہ یا ساکن ہے، یہ آپ نے توجہ کرنی ہے، جانی آخر میں یا ساکن ہے، فرار ہوا، الجانی کون، جنایت کرنے والا، جرم کرنے والا۔ نمبر 2 عدل القاضی، یہاں پہ بھی یا ساکن ہے، قاضی نے عدل کیا۔ ناد المنادی، یہاں پہ بھی ساکن ہے یا، منادی نے ندا کی۔ یندم الباغی، یہاں بھی یا ساکن ہے، باغی یعنی بغاوت کرنے والا نادم ہوا۔ تو یہ حالت رفعی کی مثالیں ہیں کہ اس میں الجانی، القاضی، المنادی اور الباغی جو ہیں یہ اسم منقوص ہیں، اور یہ حالت رفعی میں ہیں، یعنی مرفوع بن رہے ہیں، فاعل بن رہے ہیں مذکورہ فعلوں کے۔ آگے حبست الجانی، میں نے قید کر دیا جانیہ، یہاں پہ آپ تھوڑا سا توجہ کریں کہ یہاں پہ جو یا ہوگی حالت نصبی میں، یہاں یا ہر جگہ مفتوح ہوگی، اس پہ فتح ہوگا۔ حبست الجانیہ، میں نے جانی یعنی جرم کرنے والے کو قید کیا۔ نحترم القاضیہ، ہم احترام کرتے ہیں قاضی کا۔ سمعت المنادیہ، میں نے منادی کو سنا۔ یکرہ الناس، لوگ ناپسند کرتے ہیں الباغیہ، باغی کو۔ تو یہاں آپ ان میں یہی اسم منقوص جو پچھلی مثال میں تھے وہاں مرفوع بن رہے تھے، یہاں منصوب ہیں کیونکہ مفعول بہ ہیں، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں فتح آ رہا ہے، لیکن پیچھے ضمہ آنا چاہیے تھا جو کہ ضمہ نہیں آ رہا، بلکہ وہاں پہ یا ساکن ہے۔ اچھا آگے ہم پڑھتے ہیں۔ نظرت الی الجانی، یہ حالت جری کی مثال ہے، یعنی جب اسم منقوص مجرور بن رہے ہوں۔ میں نے دیکھا الی الجانی، یہاں پہ یا ساکن ہے، جنایت کرنے والے کی طرف، جرم کرنے والے کی طرف۔ قمنا، ہم کھڑے ہوئے، اجلالاً تعظیم کرتے ہوئے، للقاضی، قاضی کے لیے۔ تو یہ یہاں بھی یا ساکن ہے۔ اصغیت، میں نے توجہ کی، للمنادی، منادی کی طرف، یہاں بھی یا ساکن ہے۔ الباغی، یہاں بھی یا ساکن ہے۔ باغی پر کیا، تدورو، گھوم رہے ہیں، الدوائر، گھومنے والے، یعنی سپاہی وغیرہ باغی پر گھوم رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ ان پر بحث کریں گے، اسم منقوص کی تعریف اخذ کریں گے، نکالیں گے، ثابت کریں گے۔ تو کہتے ہیں الکلمات، یہ جو کلمات ہیں، الجانی والقاضی والمنادی والباغی، یہ والے کلمات کلھا اسماء موربۃ، یہ سارے کے سارے اسماء مورب ہیں۔ یہ سارے کے سارے کون سے اسماء ہیں، اسماء موربہ ہیں۔ وفی آخر کل منہا یا ثابتۃ، اور ان میں سے ہر ایک کے آخر میں یا ہے، کون سی یا، یا ثابتہ یعنی یا لازمہ، مکسور ما قبلہا، جس کا ما قبل کیا ہے، مکسور ہے۔ تو یہ کلمات جو ہیں اسماء مربع ہیں، یعنی مبنی نہیں ہیں کیونکہ مبنی کوئی ان میں قسم نہیں پائی جا رہی، اور ان میں سے ہر ایک کے آخر میں آپ دیکھو گے یا ہے، اور وہ یا کون سی ہے، ثابتہ ہے۔ ثابتہ مطلب لازمہ، لازم ہے، یعنی کبھی بھی ان سے جدا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کہہ کر غلامی کو نکال دیا کہ غلامی میں جو یا ہے وہ مضاف الیہ والی یا ہے، غلام اس کا مضاف ہے، اور یہ لازمہ نہیں ہے کہ وہ غلام سے جدا بھی ہو سکتی ہے، جیسے جا غلامن، تو یہاں پہ وہ یا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ لیکن قاضی، منادی، باغی، جانی، ان کی یا ہے وہ یا لازمہ ہمیشہ موجود رہے گی۔ اور تو یا کل منہا یا ثابت، ان کے آخر میں یا ثابتہ ہے، مکسور ما قبلہ، اور مکسور ہے ما قبلہ، اس یا کا ما قبل، اس یا کا ما قبل کیا ہے، مکسور ہے۔ تو کہتے ہیں حاذی الاسماء، یہ والے اسماء، وما شابہہم، وما شابہہا،
اور جو بھی مشابہ ہے ہا یعنی ان اسماء کے، کس میں کہ کس کوئی بھی اسم، یہ والے اسما اور اس کے علاوہ کوئی بھی اسم جو ان کے مشابہ ہے، کیسے مشابہ یعنی ان کے آخر میں یا لازمہ ہو اور اس کا ماقول مکسور ہو، تو سما بالاسماء المنقوصہ تھی، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسماء منقوصہ کہا جاتا ہے۔ آگے اب یہ جب اسم منقوص کی تعریف انہوں نے اخذ کر لی، تب آگے اس کی اعرابی حالتوں کی طرف چلتے ہیں۔ کہتے ہیں وَإِذَا تَأَمَّلْنَا هَذِهِ الْأَسْمَاءَ، جب ہم تأمل کریں گے هَذِهِ الْأَسْمَاءَ ان اسماء کو، وجدنا تو ہم ان کو پائیں گے فی القسم الاول، قسم اول میں مرفوعت تن مرفوع پائیں گے، یعنی جو پہلی چار مثالیں ہیں ان کو قسم اول کہا، تو اس میں مرفوع ہیں، لأن کل منها یقع فاعلا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک فاعل واقع ہو رہا ہے، فی القسم ثانی منصوبۃ، اور ہم ان کو پائیں گے قسم ثانی میں منصوب، لأن کل منها یقع مفعولا بھی، کیونکہ ان میں سے ہر ایک مفعول بھی بن رہے، تو ایسا ہی ہے دوسری چار مثالوں میں یہ مفعول بھی بن رہے ہیں۔ اور وفی القسم ثالث مجرورتان، ان کو ہم قسم ثالث میں مجرور پائیں گے بحرف جر، حرف جر کے ساتھ، لیکن آپ کہتے ہیں ولاکننا، لیکن لا نرا ہونا، یہاں پہ ہم نہیں دیکھیں گے من علامات الاعرابی، یعنی ان پر تینوں حالتوں میں ہم نہیں دیکھیں گے اعراب کی علامات، سوى الفتحتی سوائے فتح کے، التی جو ہی علامت النصب، نصب کی علامت ہے، یعنی اب ہم سب میں غور کریں تو ہم نے رفع والی صورت میں دیکھا ہمیں جو ہے وہ یا ساکن ہی نظر آئی، اس پہ کوئی اعراب نظر نہیں آیا، جری والی صورت میں دیکھا یا ساکن نظر آئی، اس پہ اعراب نظر نہیں آیا، لیکن نسبی والی صورت میں دیکھتے ہیں جب یہ منصوب بن رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اعراب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان پہ فتح آ رہا ہے، تو اب ہمیں اس سے کیا سمجھنا چاہیے، یا اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ نصب کی علامت تو ہے کہ فتح آتی ہے، لیکن رفع کی علامت جو ضمہ ہے اور جر کی علامت جو کسرہ ہے وہ نہیں آ رہے، ان کی بجائے یہ ساکن رہتی ہے، تو کہتے ہیں فمس سبب، کیا سبب ہے، فی ظہوری ظاہر ہونے میں، علامت نصبی نصب کی علامت کے، وحدہ اکیلے، و اختفائی اور ظاہر کو الٹ کیا ہے یعنی چھپ جانے، علامت تغیر رفع والجری، جر اور رفع کی دو علامتوں کے چھپ جانے اور نصب کی علامت کے ظاہر ہونے میں کیا سبب ہے کہ ان کی علامتیں چھپی ہوئی ہیں رفع اور جر کی، معذوف ہیں، معذوف سے مراد نظر نہیں آ رہی، تقدیری ہیں، لیکن جو نصب کی علامت ہے وہ ظاہر ہے، تو کہتے ہیں السبب فی ذلک، خود ہی جواب دیتے ہیں اس میں سبب یہ ہے ان آخر کلی کلمت، کے ہر کلمے کا آخر من حاذ الکلمات، ان کلمات میں سے، یا ان وہ کیا ہے، یا ہے، والیاء اور یا جو ہوتی ہے، ہر ایک کے آخر میں یا ہے، اور یا جو ہوتی ہے یہ خفیف ہوتی ہے، ظہور الفتح تی، فتح کا ظاہر ہونا، علیہ کس پر، یا پر فتح کا ظاہر ہونا کیا ہوتا ہے، خفیف ہوتا ہے، تو اس لیے نصب کی علامت فتح تو آ گئی، ٹھیک ہے، لیکن ویسقل ثقیل ہوتا ہے، ظہور کلم ظاہر ہونا ہر ایک کا، من ضمتی ضمہ میں سے، والکسرتی کسر میں سے، ضمہ اور کسرہ میں سے ہر ایک کا ظاہر ہونا کیا ہوتا ہے، یا پر ثقیل ہوتا ہے، اس لیے جہاں ضمہ آنا چاہیے یعنی رفع کی حالت میں اور جر کی حالت میں، وہاں ضمہ اور کسرہ نہیں آئیں گے، اور یا ساکن نہیں رہے گی، کیونکہ ضمہ اور کسرہ ثقیل ہیں، تو اسی وجہ سے کہتے ہیں تنصب هذه الاسماء، ان اسماء کو نصب دیا جاتا ہے بفتحۃ ظاہرۃ، فتح ظاہری کے ساتھ، و ترفع و تجر، اور رفع اور جر دیا جاتا ہے ان کو بضمۃ و کسرۃ، ضمہ اور کسرہ کے ساتھ، ایسے اور ضمہ اور کسرہ مقدرتین علی الیاء، جو یا پر کیا ہوں گے، مقدر ہوں گے، تو یہ انہوں نے اعراب بھی ثابت کر دیا آپ کو، اور اعراب کا خلاصہ کیا ہے کہ حالت رفع میں ضمہ تقدیری آئے گا، حالت جری میں ضمہ کسرہ تقدیری آئے گا، اور حالت نصبی میں فتح لفظی آئے گا۔ چلو قواعد کی طرف بڑھتے ہیں، تو دو قواعد انہوں نے یہاں سے ثابت کی، ایک قاعدے میں اسم منقوص کی تعریف ثابت ہوئی، اور دوسرے قاعدے میں یہ اعراب بیان کریں گے۔ کہتے ہیں 42 میں المنقوص، اسم منقوص یہ کیا ہے، ہوا کلو اسم، ہر وہ اسم ہے، مورب بن مورب، ہر وہ اسم مورب ہے، آخر یاؤن جس کے آخر میں یا ہے، ایسی یا لازمتن کہ جو یا لازمہ ہوتی ہے، تو یہ یا کی دو صفتیں، ایک تو ہے کہ یا لازمتن یا لازمہ ہوتی ہے، دوسری یا کی صفت ہے کہ مکسور مکسور ہوتا ہے، ما قبلہ جو قبل ہے، ہا اس یا کے، جو یا کے قبل ہے وہ مکسور ہوتا ہے۔ 43 قید ہے تقدر ضمت، ضمہ مقدر ہوگا، والکسرت اور کسرت تقدیری ہوگا، الآخر المنقوص اسم منقوص کے آخر پر، فی حالت رفع والجری، حالت رفع اور جری میں، اما النصب بر النصب فیکون، وہ ہوگا بفتحۃ ظاہرۃ، فتح ظاہر کے ساتھ، علی الآخر میں۔ تو یہ ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اسباق کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔